ایسے مسلمان بھی آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گے جو یہ تو برداشت کر لیں گے کہ آدمی مسلمان زنا کر لے، غیر محرم لڑکیوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، اپنے آفسوں میں، اپنے باہر کام کاروباروں میں، باہر اسکول اور کالجز کے اندر یہ اپنے عشق معاشقے تو چلائے، لیکن کسی بیوہ کا اور طلاق شدہ کا گھر بسائے، یہ ان سے نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں ہوتا ان سے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنے دلوں کے اندر خواہش لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم بھی دوسرا نکاح کریں گے اور کسی کا گھر بسائیں گے، لیکن معاشرہ ان کو کرنے نہیں دیتا، کیونکہ معاشرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور کیا خوبصورت اور کیسا پیارا دور تھا۔ آپ دیکھیے نا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی، حضرت جعفر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہ جہاد میں شریک ہوئے تھے غزوہ مؤتہ کے موقع پر، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی اور وہ بیوہ ہو گئی، اور یہ بات مدینہ منورہ میں بھی پتہ چل جاتی تھی کہ کون کون صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کن کن صحابہ کی بیویاں یہ بیوائیں ہو گئی ہیں، صحابہ کے دوران میں پتہ چل جاتا ہے، جیسے آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے علاقوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے شوہر کا انتقال ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے، کس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے بذات خود، اور کس کے شوہر کا انتقال دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے اندر ہوا ہے۔ آج جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ایسے صحابہ کے دوران پتہ چلتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، انہوں نے حضرت اسماء کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، بلکہ نکاح کا پیغام ہی نہیں بھیجا، ان سے نکاح کر لیا، بیوہ خاتون کو اپنے نکاح میں لیا۔ دل ان لوگوں کے وسیع تھے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بیوہ خاتون یہ بے نکاحی زندگی کو گزارے اور ہم زندہ ہوں۔ غیرت مند مرد تھی۔ اچھا، کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، تو حضرت اسماء دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ اب بتائیں، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی خاتون ایک بار بیوہ ہو جائے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، وہ اپنی زندگی جینے کے قابل نہیں رہتی معاشرے کی تنگ نظری کی وجہ سے۔ یہاں تو حضرت اسماء 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، اور دو دفعہ بیوہ اگر آج کے ہمارے زمانے میں کوئی ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی منحوس ہے، اس کے شوہر مر جاتے ہیں، حالانکہ موت اور حیات تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں؟ کیا اس کو اپنے شوہر سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے اور بے سہارا اور لاچاری کی زندگی گزارے؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے؟ دنیا کی کون سی عورت ایسا چاہتی ہے؟ اگر شوہر ظلم بھی کرتا ہو تب بھی آج کی عورتوں نے برداشت کی، اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ پوری زندگی گزار لیتی ہے گھر کے اندر رہ کر، لیکن دور نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا کیا قصور ہے اس معاملے میں؟ تو 2 مرتبہ حضرت اسماء بیوہ ہو گئی۔ ہمارے یہاں اگر ہو جائے اس کی تو زندگی برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ تنگ نظری ہے ہمارے معاشرے کی کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خاتون کے پہلے جیٹ بھی تھے، کیونکہ حضرت علی جو ہے یہ حضرت جعفر کے بڑے بھائی ہیں، تو حضرت جعفر کا انتقال ہوا تو ابوبکر صدیق نے نکاح کیا، ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے نکاح کیا اپنی بھابھی سے۔ دیکھیے، اس میں یہ بھی نقطہ نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں گھر میں کسی بھائی کا انتقال ہو جاوے، اب اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، تو اس سے نکاح دوسرے کرے، اس سے کئی درجے بہتر یہ ہیں کہ بھائی اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کر لے۔
تاکہ ان بچوں پر چچا کی نگاہ جتنی زیادہ تربیت کی ہوں گی کوئی غیر مرد اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس پر نگاہ نہیں رکھے گا. تو بہتر یہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء کو اپنے نکاح میں لیا اور ان کے بچوں کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, اپنے بھتیجوں کی بڑی محبت کے ساتھ ان کو پالا, بڑی محبت کے ساتھ ان کو رکھا جیسے اپنے بچوں کو رکھا جاتا ہے. وہ بھی تو چچا کے بچے تھے, وہ بھی تو بھائی کے بچے تھے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ وہ کتنا پاکیزہ معاشرہ تھا جو ایسی عورتوں کے حقوق کا بھی محافظ تھا جو مطلقہ ہو جاتی یا بیوہ ہو جاتی. ہمیں بھی ایسے معاشرے کو پروان چڑھانے کی فکر کرنی پڑے گی. کچھ لوگ ہوں گے ہمارے معاشرے میں جو آپ کو عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں. کئی جملے ایسے سننے میں آتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ کو اگر بیواؤں کی اتنی فکر ہے تو آپ ان کو گھر خرید کے دے دو. کوئی کہتا ہے ان کو مزدوری پر لگا دو. کوئی کہتا ہے ان کو رمضان میں کپڑے اور راشن دے دو. بھائی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے کسی بیوہ کو راشن دیا 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا یا 1 سال کا, یا اس کے گھر کا کرایہ ادا کر دیا, یا اس کو کسی کام اور مزدوری پر لگا دیا, تو پھر اگلے ماہ کا راشن اس کو کون دے گا؟ پہلی بات. دوسری بات, اگر وہ خاتون آپ کے پاس دوبارہ اگلے ماہ راشن مانگنے کے لیے آئی تو اس کی تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, کیونکہ وہ تو بھکارن بنی ہوئی ہے نا, آپ نے اس کو بھکارن بنا دیا. پھر اگر آپ کے پاس وہ خاتون دوسری مہینے میں بھی آئے اور آپ نے پھر اس کو ہمدردی کے ناطے اور ہمدردی کی وجہ سے آپ نے اس کو راشن دے دیا, پھر تیسرے مہینے وہ کہاں جائیں گی؟ تو پھر اگر آپ کے پاس آئی تو آپ کتنی مرتبہ اس کی مدد کریں گے, حالانکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اور خاص بات یہ ہے کہ راشن بانٹ کر آپ تو معاشرے میں بھکاریوں کو بڑھا رہے ہیں. اس سے بھکاری پیدا ہوگی. ہر قدم پر اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی. وہ خاتون کو کبھی مسجدوں کے سامنے بیٹھی ہے, کبھی امیروں کے گھروں کے سامنے دروازوں پر کھڑی ہوئی ہے اپنے معصوم بچوں کے پیٹ بھرنے کی خاطر. آپ نے اس کو بھکارن بنا دیا. معاشرے میں اسلام بھکاریوں کو پسند نہیں کرتا. نامحرموں کو پیسوں کی خاطر لالچی نگاہوں سے اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی مرد ہمت کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو عزت بھی ملے گی, سکون بھی ملے گا, گھر بھی ملے گا, چاہے وہ کرایہ کا گھر کیوں نہ ہو, چاہے وہ کچا مکان کیوں نہ ہو, اور اس کی عزت و ناموس بھی محفوظ ہو جائیں گی. یہ نظریہ اسلام ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. اور بالفرض اسے اگر پہلے کوئی اولاد بھی تھی اور آپ نے اس کے اولاد کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ لیا تو اس کی تربیت میں بھی آسانی ہوگی. اس لیے اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گھرانوں کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر نگاہ ڈالیں. کون بچیاں پریشان ہیں, کون بچیاں بے نکاحی ہیں, کون بچیاں مطلقہ ہیں, کون بچیاں خلا لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے کسی وجہ سے ان کے پہلے ہوئے ہو یہ مسائل, لیکن اب ان کو زندگی اچھی گزارنے کا مکمل حق ہے. شریعت نے بھی حق دیا ہے اور سماج بھی حق دیتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی حق دیتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے حق کو چھیننے والے؟ مسلمانوں میں یہ مردوں میں پیدا ہونا چاہیے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. حالانکہ مرد تو سبھی ہے اس دنیا کے اندر, آدمی سب ہے, لیکن خاص مردوں کی صفات کو قرآن بیان کر رہا ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. آدمی اصل وہ ہیں, کوالٹی والے مرد وہ ہیں, معیاری مرد وہ ہیں کہ جن کو اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادتیں, یہ دنیاوی کام ان کو نہیں روکتے. تو نکاح کرنا, کسی کو سہارا دینا, کسی کو گھر دینا اور کسی کو عزت والی زندگی دینا, یہ تو اللہ کی خاص عبادتوں میں شامل ہے, انبیاء کرام کی صفات میں شامل ہیں. آپ کا بڑھتا ہوا ایک قدم معاشرے کی ایک خاتون کو اگر بچا سکتا ہے
تو یہ آپ کے لیے بہت دنیا میں بھی درجات بلند اور عالیہ مقام کے لیے کافی ہے۔ ایک اور خاص بات کہ اگر آپ نے ماہانہ راشن کی ایک ترتیب بنا دی بیوہ خواتین کی، اور آپ کے یہاں سے جا بھی رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن جب اس کو جسمانی ریکوائرمنٹ ہوں گی، جب اس کو جسمانی ریکوائرمنٹ ہوں گی، خواہش نفسانیہ ہوں گی، تو اب وہ خاتون کہاں جائیں گی؟ اس کا سوال کا جواب کس کے پاس ہے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ شوہر ہوگا تو اس کو کھانے کے لیے کمی بھی ہوں گی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کچا بھی ہوگا تو برداشت کر لیں گی، لیکن ایک سر پر سایہ رہے گا، ایک سر پہ سہارا رہے گا، تو سہارا بننے کی فکر کرو، سہارا بننے کی کوشش کرو۔ امت کو بہت ضرورت ہے ایسے مردوں کی، امت کی بیٹیوں کو، امت کی خواتین کو، امت کی ماؤں کو ویسے مردوں کی ضرورت ہے۔ اور وہ مرد کچھ باہر آسمان سے نہیں آئیں گے، تو مرد ہم میں سے پیدا ہوں گے، تم میں سے پیدا ہوں گے، بازو آس پاس پڑوس علاقوں سے پیدا ہوں گے۔ یہ پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر اس صفات کو، کیونکہ جس طریقے سے دوسری عبادات پر اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، اسی طریقے سے نکاح کی کثرت پر بھی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ آپ کو ایک اور عجیب بات بتلاؤں، جب آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی حکمت کو، تو قرآن یہ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم نے اپنے لیے پسند کیا۔ لیکن قرآن کی حکمت دیکھیے، قرآن کہتا ہے 2 سے نکاح کرو، یہ نہیں کہا پہلے کہ آپ ایک ہی سے نکاح کرو، پہلے آپ کو اسلام حکم ہی یہ دیتا ہے کہ آپ 2 نکاح کرو، وَثُلَاثَ 3 نکاح کرو، وَرُبَاعَ 4 نکاح کرو، اور اخیر میں حکم دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہے، تمہیں ڈر لگتا ہے، تم ڈرپوک ہو، تب ایک نکاح کی فکر ہو، ایک نکاح پر اکتفا کرو۔ تو اپنے آپ میں سے ڈر کو ختم کرو، انصاف کا تقاضا ہے اس کو پورا کرو، امت کی بیٹیوں کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، اور اپنے اندر وہ کوالٹی، وہ صفات، وہ معیار پیدا کرو کہ آپ بھی کچھ کر کے بدلا سکتے ہیں۔